ویلکم بیک. ابھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ کس طریقے سے پاکستان میں ایک بھرپور اپارچونٹی تھی جس کو گوا دیا گیا. بچوں کو اویئرنیس کریٹ کر کے بچوں کے ذریعے ہمارے اس پوری سوسائٹی میں ایک بھرپور اویئرنیس کریٹ کی جا سکتی تھی. دانش صاحب آپ کچھ فرما رہے تھے. منیر بھائی, ہمیں سب سے پہلے دیکھنا چاہیے جہاں سے یہ بیماری ٹریول کی ہے, یعنی چائنا نے اس کے اوپر کیا اسٹریٹجی استعمال کی ہے. چائنا نے کبھی یہ نہیں کیا, دیکھیں انہوں نے وقتی طور پہ تمام جگہوں پہ لاک ڈاؤن لگایا تھا, لیکن تعلیمی اداروں کے بارے میں ان کی اسٹریٹجیز کیا تھی کہ بچوں کو اور پیرنٹس کو وہاں سے انہوں نے اویئرنیس پروگرام چلائے ہیں. جب بچے اسکول آنا شروع ہوئے تو انہیں پتا چلا کہ اگر چھوٹا بچہ ہے اس کو گھر میں نہیں پتا چلتا کہ اس بیماری سے کیسے حفاظت کرنی ہے, وہاں پتا چلا کہ ماسک پہننا ہے, فاصلے سے بیٹھنا ہے, فاصلے سے بیٹھ کے ہم اس بیماری سے بچے رہیں گے, ہمیں ہاتھ دھونا ہے, ہمیں ہر وقت اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا ہے. اور تعلیمی نظام وہ اب تک ان کا جو چلتا آ رہا ہے اس کو انہوں نے ڈسٹرب نہیں کیا ہے, کیونکہ وہ اپنی فیوچر پلاننگ سے چل رہے ہوتے ہیں. یہ ان کے مستقبل کو, اگر ان تعلیمی اداروں کو وہ بند کر دیتے, وہ اس وقت سپر پاور کی کمپٹیشن میں آئے ہوئے, وہ اپنے اگر تعلیمی ادارے بند کر دیتے تو مستقبل کو اندھیرے میں دھکیل دیتے. لیکن ہم اس طرف سوچتے ہی نہیں ہے. جہاں پہ انہوں نے تعلیمی ادارے کھول دیے وہاں پہ ایک بہت بڑا اس کا ریشو ہوا تھا, انہوں نے تعلیمی ادارے کھول دیے, الحمدللہ وہاں پہ ایسا کوئی وہ نہیں ہوتا. ہم اب تک سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ اسکول کے اندر داخل ہو گیا تو وہ کورونا اسکول میں آ گیا. بھائی وہ کورونا اسکول نہیں ہے, وہاں سے اس بچے کو تمام تر آگاہی ملے گی کہ کورونا کو ختم کیسے کرنا ہے. ہم باہر جا کے اسکول سے کس طریقے سے لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ میرا دوست اگر کوئی نہیں آ رہا اور وہ غلطی کر رہا تو میں اس کو بتاؤں کہ یار اسکول میں یہ سکھایا گیا ہے. ہمارے اسکول میں اب بھی جو ہے اس طریقے کے اگر ٹیچر آ رہے ہیں, ابھی تو بچوں کی اجازت نہیں ہے, ایون یہ کہ جو سٹاف آتا ہے وہ پراپر ایس او پیز کو فالو کر رہا ہوتا ہے, جو پیرنٹس آتے ہیں ان کو اویئرنیس دے رہے ہوتے ہیں, تو آپ کیوں نہیں اجازت دیتے؟ آپ کھل کے بتائیں کہ آپ کی وجہ کیا ہے اسکول بند کرنے کی, آپ کیا چاہتے ہیں اس مستقبل, ملک کے مستقبل کے اوپر. بالکل صحیح بات ہے, لیکن ایک بات مجھے بڑی اچھی سی یاد آ گئی. جب یہ کووڈ کی وبا شروع ہوئی تھی تو کہا گیا تھا کہ بچے سپر اسپریڈرز ہو سکتے ہیں کووڈ کے معاملے میں, لیکن شاید اگر ہم نے انہی بچوں کو بہتر ٹریٹ کیا ہوتا جس طریقے سے چائنا میں کیا. بالکل دانش صاحب کی بات سے میں اگری کروں گا کہ وہاں پہ سب سے پہلے تعلیمی اداروں کو کھولا گیا اور بچوں کو پلے فل وے میں سکھایا گیا. اگر یہ بچوں کو صحیح طور پہ سکھایا جاتا تو یہ سپر اسپریڈرز نہ سپر اویئرنیس کریٹر ہمارے سوسائٹی کے بن کے آ گیا. جی وکیل صاحب, اور اس سے یہ مزید چیزیں کنٹرول ہو جاتی ہیں. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ نوٹ کریں کہ جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے نا, اگر کوئی کسی قسم کے پرابلمز آتے بھی ہیں تو سب سے پہلے ایجوکیشن سسٹم کو بند کرتے ہیں. ایجوکیشن سسٹم دیکھیں, اگر بارش ہو گئی ایجوکیشن سسٹم کو بند کر دو, تھوڑا سا موسم رف ہو گیا تو اسکول بند. اب بھی گرمی کی 2 مہینے پڑھنے نہیں جائے گا تو وہ آگے کیسے بڑھیں گے؟ آپ نوٹ کریں یہ پچھلے سال سے جب سے یہ چیزیں چلی ہیں بچوں کے ہاتھ میں موبائلوں کا استعمال بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. آپ کتنی بھی کوشش کر لیں, بھائی بچے نے کل اسکول جانا نہیں ہے تو وہ تو دیر تک اپنے موبائل استعمال, کہاں تک آپ اس کے اوپر پابندی لگائیں گے, کہاں تک آپ اس پہ چیک اینڈ بیلنس لگائیں گے؟ اگر اس کی ایک روٹین بنی ہوئی ہوتی اور وہ اسکول پراپر انداز میں جا رہا ہوتا تو ظاہر بہت سی چیزوں سے بچا جا سکتا تھا. اس کرونا کی وجہ سے, کرونا کے چکر میں بچوں کا مورل کریکٹر خراب ہو رہے ہیں. آپ نے مورل کریکٹر کی بات بالکل صحیح کی, لیکن وکیل صاحب آپ اگین تھوڑا سا اور زیادہ کلوزلی لنکڈ ہیں. بڑے لوگوں میں کووڈ کی وجہ سے سائیکولوجیکل ایشوز ہو گئے. بالکل ایسا ہے. ہم نے دیکھا کہ جو سوسائڈل ریٹ ہے دنیا بھر میں اس میں اضافہ ہوا. بچوں میں, خاص طور پہ بچوں میں یہ کتنا امپیکٹ کرے گا جب ہم جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جو بچے ہیں وہ پب جی جیسے گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں, ایسی ایکٹیویٹیز جس میں ہم نے سنا ٹک ٹاک جیسی ایکٹیویٹیز میں بچے پارٹیسپیٹ لے رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ اتنا زیادہ ان کا ایکسپوجر ہو چکا ہے, تو وہ کس حد تک سائیکولوجیکل ڈیمیج ہو رہا ہے؟ اصل منیر صاحب مسئلہ یہ کہ اب وہ یہ سب چیزیں ان کی اپروچ میں ہیں. دیکھیں ہاں, they are having the time. اور اس کے علاوہ فیس بک ڈفرینٹ جو ہمارے پاس اکاؤنٹس ہیں اس میں ایوری تھنگ از اویلیبل, اور بعض اوقات ایون یو آر یوزنگ موبائل, آپ استعمال کر کچھ چیزیں ایسی آ جاتی ہیں نا جو آپ یا میری کسی کے دیکھیں گے ہے ہی نہیں, لیکن بچوں کو اب ظاہر ہے وہ ایج ایسی ہے تو دے آر اٹریکٹڈ. اب وہ رات میں جاگ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور پابندی والدین تو ظاہر آخر کب تک کس حد تک لگا سکتے ہیں؟ تو اس سے بچے کیا ہو رہے ہیں, اس سے بچے باغی ہو رہے ہیں. بچوں کا جو, اور پھر ان کی جو فزیکل ایکٹیویٹیز نہیں ہے, دے آر بزی آن پلئنگ آن دا موبائل اور کمپیوٹرز, تو ان کی باہر کی جو فزیکل گیمز ہیں وہ نہیں ہو رہی. جو فزیکل گیمز نہیں ہوں گی تو بچہ کیسے ہیلدی پیدا ہوگا, کیسے وہ ہیلدی مائنڈ کے ساتھ مارکیٹ میں جائے گا؟ اس کی تو گروتھ ہی صحیح طریقے سے نہیں ہو رہی ہے. تو اس لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان بچوں کو پلیز لیٹ دیم گیو دا پرمیشن کہ یہ اسکولز کھلیں تاکہ بچے آئیں اپنی ایکٹیویٹیز کے ساتھ وہاں پہ انوالو ہوں. ناظر صاحب
یہ انوالومنٹ کا معاملہ تو مزید اس میں چلے گا، لیکن جو سمر ویکیشنز کا ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، نیو سیشن شروع ہونے کا بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے. آخر ابھی تک اس بات کی کلیئرٹی نہیں ہے کہ جو گزشتہ سیشن جو ابھی انفیکٹ جو سیشن ابھی چل رہا ہے یہی کب اختتام پذیر ہوگا کہ ہم نیا سیشن شروع کر سکیں. دوسری جانب کچھ سکولز نے ایڈمیشنز کر دی ہیں، ایڈمیشن فیس لے لی ہیں، لیکن اسٹل یہ بھی نہیں پتا کہ کیا نیا سیشن شروع ہوگا، کب ہوگا، کس مہینے سے ہوگا. یہ کتنا بڑا چیلنج ہونے جا رہا ہے کہ بچوں کے لیے مائنڈ سیٹ کہ ان کو یہ تک نہیں پتا کہ سیشن کب کلوز ہوگا، نیا سیشن کب شروع ہوگا، ایگزامز ہوں گے نہیں ہوں گے. ان دی اینڈ ایوری ون از آن دا سیم پیج، کسی کو کچھ نہیں پتا. یہ کتنا امپیکٹ کرنے جا رہا ہے؟ دیکھیں منیر بھائی، میں بتاؤں اسکولوں میں ہوا یہ کہ آپ پہلے یہ کہا گیا آپ ریڈیوس سلیبس بنائیں. ریڈیوس سلیبس میں تمام تر چیزیں کم کر دی گئیں، جو 40% پہ آ گئی تمام سلیبس کی. اچھا، یہ ریڈیوس ہونے کی وجہ سے کیونکہ اکتوبر سے لے کر آپ کے نومبر تک اسکول کھلے تھے اور اس کے بعد جنوری کے بعد مزید جو ہے وہ 1.5 مہینے کے لیے اسکول کھلا ہے، تو فیبرری میں آ کے یہ تمام تر سلیبس ہر اسکول میں وائنڈ اپ ہو چکا تھا. ہم نے باقاعدہ اسٹیئرنگ کمیٹی کی میٹنگ یہاں سندھ میں ہوتی ہے، ان کو بتایا کہ تمام اسکولوں میں سلیبس کور ہو چکے ہیں، آپ ہمیں نیا سیشن اپریل سے شروع کرنے اور مارچ میں ایگزام لینے کی اجازت دے دیجئے. لیکن اس بات کے اوپر توجہ نہیں دی گئی اور یہ بولا گیا کہ آپ اس سلیبس میں ریویژن کروائیے، آپ اس میں بچوں کو مختلف ایکٹیویٹیز کروائیے، جو کہ ہمیں پتہ ہے ایز اے ٹیچر کہ وہ بچوں کے لیے فائدہ مند نہیں ہیں وہ چیزیں، کیونکہ ہمارا سیشن ڈسٹرب ہوا تھا، 6 مہینہ بچہ گھر پہ تھا. بہتر آپشن یہ تھا کہ فیبرری میں اس سیشن کو کلوز کر کے مارچ میں آپ پیپر لے کے اپریل میں نیا شروع کرتے، اور اپریل سے جو سیشن شروع ہو رہا تھا آپ اسے پراپر وے میں لے کر چلتے. بچہ یہ پریشان ہوا کہ ہم نے پہلے بتایا آپ نے 4 چیپٹر پڑھنے، 4 چیپٹر پڑھنے کے بعد یہ ہمیں کہہ رہے ہیں ابھی ایگزام کا کچھ پتہ نہیں ہے. پھر ہم نے بولا یار 4 چیپٹر کا ہم آپ کو ریویژن کروا رہے ہیں. جب انہوں نے بولا مزید ایگزام ڈیلے ہو رہا ہے تو ہم نے بولا 4 کے بجائے ہم 6 چیپٹر پڑھا رہے ہیں. بچے جو ہے اس طریقے سے ڈسٹرب ہو گئے اور پڑھائی سے بدزن ہو گئے. وہ ابھی بچوں کی روٹین یہ ہوتی ہے کہ رات میں بچہ دیر سے سوتا ہے، صبح وہ دیر سے اٹھتا ہے. بچوں کی جو 5 گھنٹے صبح کے ہوتے ہیں، صبح 8 بجے سے لے کے دن کے 1 بجے تک اسکول کے، یہ 5 گھنٹے اس کے لیے بڑے قیمتی ہوتے ہیں، کیونکہ پیرنٹس تو جاب پہ چلے جاتے ہیں. یہاں پہ پرابلم اتنا ہے کہ روزگار کے لیے ماں باپ دونوں کو نکلنا پڑتا ہے. اگر وہ دونوں نہیں جائیں گے تو گھر کا کھانا پینا کہاں سے چلے گا؟ بچہ تو بیٹھا ہوا ہے، وہ تو جب ماں باپ گھر سے واپس آ رہے ہیں 1 بجے وہ سو کے اٹھ رہا ہے، موبائل اٹھا کے جو ہے پیرنٹس نے کسی ایک نے دے دیا کہ بیٹا تمہارا یہ ہوم ورک آیا تھا، بچے نے کاپی میں لکھ لیا. نہ بھی لکھے تو اس کو پوچھنے والا کون ہے؟ اس بچے کو کلاس کی اپیئرنس بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے اس کے لیے. اچھا، جب پیرنٹس آتے ہیں اسکول میں، پیرنٹس ہمیں آ کے بولتے ہیں کہ سر دیکھیں ہمارے پاس بچے گھر میں بیٹھ کر سائیکولوجیکل پرابلم کا شکار ہو رہے ہیں، ان بچوں کے اندر جو صلاحیتیں تھیں وہ ان کی کم ہو رہی ہیں. ہم صرف بچوں کو دیکھ سکتے ہیں اور دیکھ کر ان کے اوپر ہم افسوس کر سکتے ہیں ہمارے بچے کس طرف جا رہے ہیں. آپ برائے مہربانی ہم تیار ہیں اپنے بچوں کو لانے کے لیے، آپ اسکول کھولیں، ہم 2 گھنٹے کے لیے بھیجیں گے کم سے کم بچے کو، لیکن ہمارا بچہ ایٹ لیسٹ اچھے ماحول میں تو آگے بیٹھے گا نا. گھر پہ تو ہم توجہ نہیں دے پاتے. یا تو آپ ایگزام لیجئے. سمر ویکیشن کی بات پہ میں آؤں. سمر ویکیشن یہ شروع سے تو کیونکہ برٹش کے اکارڈنگ چلتا آ رہا ہے ہمارا قانون، 2 مہینے کا سمر ویکیشن ہے. حالانکہ اب تک ہم نے اس کے اوپر کوئی پالیسی نہیں بنائی. 2 مہینہ آپ بچوں کو گھر میں ویسے ہی بٹھا دیتے ہیں. ابھی کووڈ کی وجہ سے سال بھر اسکول آپ کا بند ہو گیا. اسٹیئرنگ کمیٹی میں اناؤنس ہوا کہ جولائی کا 1 مہینہ آپ کا سمر ویکیشن کا ہوگا. جولائی سے پہلے یعنی آپ کا اسکول کھلا ہونا چاہیے تھا، لیکن کووڈ کی وجہ سے اسکول بند ہو گئے. اب کیونکہ اسکول بند ہو گئے تو وزیر تعلیم کو تو پہلی فرصت میں چاہیے تھا کہ اگر آپ توجہ دے رہے ہو، آپ کہتے کہ میں جولائی کا سمر ویکیشن ختم کر رہا ہوں، آپ بچوں کو تعلیم کے لیے نیا سیشن جولائی سے شروع کریں اور اسکول بلائیں، جون میں آپ ایگزام لے لیں. یہ طریقہ ہوتا ہے کسی بھی طریقے کے سنسیئر آدمی کو سمجھنے کا کہ وہ تعلیم کے شعبے کے ساتھ سنسیئر ہے. یہاں پہ تو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز چل رہی ہوتی ہیں، تمام تر ان کی ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں، جلسے جلوس ہر چیز ہو رہی ہے. کووڈ کے بڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ یہاں پہ تعلیمی ادارے. آپ صحیح بات پہ آئے کہ کووڈ کی بڑھنے کی وجہ 26% شرح ہو چکی ہے کراچی میں کووڈ کیسز کی، جبکہ تعلیم ادارے بند ہیں. تعلیم ادارے بند ہونے کے بعد اگر اتنی بڑی شرح کووڈ کیسز کی ہے تو اگر تعلیمی ادارے بند کرنے کے بعد بھی یہی حال ہے تو اس سے بہتر ہے کہ تعلیمی ادارے کھول دیے جائیں اور SOPs کے ساتھ کھول دیے جائیں. بالکل. بچوں کو بڑا کرٹیکل اس میں مسئلہ آ رہا ہے وکیل صاحب. یہ جس طریقے سے پوائنٹ آؤٹ کی گئی یہ بات کہ بچوں میں سائیکولوجیکل ایشوز تو آ رہے ہیں، لیکن ایک
وقت تھا جب اسٹوڈنٹس اپنے ٹیچرز کو دیکھتے تھے تو ایک رسپیکٹ کا ایلیمنٹ تھا, ایک پراؤڈ فیل کرتے تھے اپنے ٹیچرز کے معاملے پہ. اب جب آن لائن ایجوکیشن کا ماحول ہے تو اکثر دیکھا یہ گیا ہے کہ شاید 20% بچے تو اپنی اسکرینز آن رکھتے ہیں, ریمیننگ شاید کچھ اور ایکٹیویٹیز میں ہوتے ہیں, یا ان کو شاید وہ رسپیکٹ ہی نہیں مل رہی ہوتی جو ایک ٹیچر کو ڈیو رسپیکٹ دینی چاہیے. یہ ایک ٹیچر کے لیے کتنا ڈسہارٹنگ ہوتا ہے. یہ بہت زیادہ تکلیف دہ ہے. ایک ٹیچر جو بچے کو سکھا رہا ہے, وہی ٹیچر جس کی ایک رسپیکٹ ہے, بچہ کیونکہ اس وقت اس کے ذہن میں یہ ہے کہ وہ ٹیچر اسے دیکھ نہیں رہا ہے, تو اس قسم کے کمنٹس کر دیتا ہے, اس قسم کی باتیں کر دیتا ہے کہ جس سے ٹیچر کو بہت دکھ ہو رہا ہوتا ہے. اور انفارچونیٹلی اس طرح کی اکثر ویڈیوز ہمارے سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی ہوتی ہیں, لوگ اس کو لائک کر رہے ہوتے ہیں, شیئر کر رہے ہوتے ہیں, اور اس سے جو غلط جو روایت ہے اس کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہوتی ہے. ہر چیز کا ایک فن بنا دیا ہے. بالکل صحیح بات. انجوائے اٹ. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں کیونکہ بریک کے بعد ذرا ہم ڈسکس کریں گے کہ آنے والے دنوں میں جو بجٹ آنے جا رہا ہے اس کے اوپر ایجوکیشن سیکٹر کی کیا تیاریاں ہیں. دیکھ لیتے ہیں بریک کا.